میرے پاس آئے، میں نے دعا کر دی کہ بچہ میرا امتحان میں کامیاب ہو جائے،
تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ حضرات سے بات آئی. انہیں کہا وہ بچہ میرا امتحان میں کامیاب ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. مولانا میں نے مقدمہ جیت گیا تو کیا کہوں گا؟ الحمدللہ. انہیں ان کو شفا مل گئی تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب چیز مل جاتی ہے تو آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. نماز کی حالت میں فیصلہ ہو گیا کہ سیدھے راستے پر کون ہے. مولوی صاحب نے یہاں پر ہمیں فرق کیا, ہم نے کہا الحمدللہ. اس کا مطلب جس کو سیدھا راستہ مل گیا تو اللہ اور جس کو نہیں ملا وہ آشا کا آمین کہہ رہے. اگر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل ہمارے پاس صراط مستقیم تو ہوتے ہی آئے تھے. سورہ یاسین اگر زندگی میں آپ نے نہیں پڑھی تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اگر خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو سنائی جاتی ہے. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ یاسین بل قرآن حکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے نبی آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں. علی بایمانہ پر. علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علی بایمانہ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے نبی آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا ہم بتائیں؟ ملا مفتی مولوی بتائے. انہیں کہیں صراط مستقیم کی صحیح توضیح جو ہے, تشریح جو ہے, ان نبی کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تو آئیے نبی کی توحید پہ چلے. حضور کیا کے ہاتھ بولے یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ آپ کی نگاہ میں صراط مستقیم کیا ہے. آپ توضیح فرمائیں کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. جب میں نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے, تو حضور نے علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا, فرمایا آپ ان صراط یعنی علی کی ذات جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک وہی تو صراط مستقیم.
پہلے نظر رحمت ظاہر حسین پر رکھتا ہے. کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کیوں؟ امام نے فرمایا چونکہ ظاہر حسین میں کوئی غیر حلالی نہیں ہوتا. جو ہے غیب فرمائے وہ دین، جو قرآن بتائے وہ دین. تو نبی دو ہی چیزیں چھوڑ گئے. نبی نے کیا بتایا؟ قرآن اور اہل بیت. اگر ان کا ساتھ ہو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب جتنے بھی ان کا ساتھ چھوڑا وہ بقول نبی گمراہ ہے. اس کا مطلب گمراہی سے بچنا ہے. قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنا ہی چاہتے ہیں. قرآن سے حسین کے نوکر آقا کی بات ہی کرنا ہے کہ آقا کی قدرت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. جب اس سوال کیا ہے کہ حسین کا دشمن کو آپ کافر کیسے کہیں گے، تو ہم حسین کے دشمن کافر نہیں ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ حسین کے نوکر کا دشمن ہے. بات حسین کی نہیں، بات جو ہے وہ حسین کے نوکر کا دشمن ہے. حسین کے جو حسین علیہ السلام کا جو خادم ہے جو اس کا دشمن ہے، اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ روایت نہیں پڑھنا، آیت پڑھنا ہے. کیا مقصد ہے؟ سورہ بقرہ اس کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے نام دیا ہے. میں نے کہا ہاں نام دیا ہے تاکہ بخاروں کی بات سمجھ میں آ جائے. نام لے کر اب میں آیت پڑھ رہا ہوں. یہ جو حسین کے در کا نوکر ہے وہ کون؟ وہ ہے جناب جبرائیل. نوکر ہے کہ نہیں؟ حسین کے در کے نوکر ہے. ان کے گروپ میں قرآن کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ من کان عدو اللہ و ملائکتہ، من کان عدو اللہ و ملائکتہ ورسولہ و جبرائیل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یہ آیت پڑھی ہے میں نے. من کان عدو اللہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکہ ہے. اور جو ملک ہے تو جو ملک کہہ دیا تو یہاں جبرائیل کا نام کیوں دیا؟ من کان عدو اللہ، جو اللہ کا دشمن، جو ملک کا دشمن، جو رسولوں کا دشمن، و جبرائیل و میکائیل، یہی لفظ ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ یعنی حسین کے نوکر کے دشمن کو قرآن نے کافر کہا. ان کا مرتبہ، ان کی بلا کیا ہے. اور دو ہی چیزیں ہمارے پاس، ایک حبیب دوسرے کربلا. یہ صراط المستقیم جس آیت میں نے تلاوت کی ہے، اگر سب کے سب سیدھے راستے پر ہوتے اس کا مطلب سب کا راستہ سیدھا راستہ نہیں. اگر حبیب کو مان رہا ہے تو سیدھے راستے، اور اگر انکار حبیب کر رہا ہے تو اس کا راستہ سیدھا نہیں ہوگا. دوسری بات ہے یہ آیت اس کی تلاوت کرتا ہے مسلمان سورہ نحل. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پہلے کیا کہے گا کہ صراط المستقیم، اس کے بعد کیا پڑھے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم
پہلے کیا ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رہا، صراط المستقیم پر، صراط المستقیم سمرات علی علیہ السلام کی ذات ہے، مگر اب ان کی اولاد کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے نا، بلا فخر کسی کی جا کر مفتی مولوی سے جا کر پوچھیں کہ حالت نماز میں کیا کسی غیر اللہ کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے؟ نماز کی حالت میں کیا کسی غیر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ فوراً بغیر سوچے سمجھے آدمی کیا کر رہے ہیں؟ مگر اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے، بغیر غیر اللہ کے صراط الذین انعمت علیہم، لذینہ جمع تفریبہ ہے، واحد کا نہیں، تفریہ کا نہیں، ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی، یعنی کم سے کم 14 لوگ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ سبحان اللہ، یہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہے کی فضیلت ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ سمجھے کہ نماز میں سورہ حمد ضروری ہے، یعنی سورہ حمد کے بعد کے لیے کیا دیا کہ جو چاہے سورہ پڑھ لو، مگر سورہ حمد کی جگہ کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی پڑھے سورہ حمد کی جگہ سورہ نور، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ اگر سورہ حمد کی جگہ سورہ جمعہ پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ نور پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ لہب پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ یوسف پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ یوسف پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ مائدہ پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ انفال پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ رحمان پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ یاسین پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ قمر پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سورہ حمد کی جگہ سورہ شمس پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، آپ کہاں بیٹھے؟ اے بھیا، قرآن کے سورے کی جگہ، قرآن کے سورے کی جگہ کمال ہے۔ اے بھیا، جب سورے کی جگہ سورہ بھی نہ سکتا تو یہ حیدر کی جگہ ہتھیار کا کیا؟ حالانکہ یہ جملہ میں نے غلط کیا، یہ ہتھیاروں کی بھی توہین ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ سورہ ہم اب آپ بات سمجھیں کہ سورہ کی جگہ سورہ نہیں آ سکتا۔ کاش مسلمان اگر قرآن کی ایک آیت مان لیتا تو آج اسلام میں 73 تو ہوتے ہی نا۔ سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ مگر پہلے سلوات بابا بنا نشان سورہ آل عمران میں کیا ہے کہ طیب کی جگہ خبیث کو نہ بٹھاؤ۔ اللہ جس کو طیب کہے اور اللہ جس کو خبیث کہے، ایسے ہوں گے تو خبیث اب اس کے بعد آئیے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ غیر مخصوص پروردگار تو مجھے ان سے دور رکھ۔ اب میں دیکھیے بدیر
جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے، جو مغضوب ہیں ان سے دور رہو۔ بات یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے کیا کہا؟ ان سے قریب رکھ کہ جن پر تم نے نعمتیں نازل کی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے دور رکھ۔ سبحان اللہ، ان سے قریب رکھ اور ان سے دور رکھ۔ قریب اور دور، قریب اور دور، پہلے کہا قریب رکھ، بعد میں کہا دور، کس سے دور رکھ؟ کہ جو مغضوب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغضوب کی تشریح آپ انصاف سے بتائیے کہ نبی سے بہتر کوئی کر سکتا ہے؟ نبی ان کا شہر، یا رسول اللہ آپ فرمائیں آپ کی نگاہ میں مغضوب کون؟ جس کو باطل و شدید کہیں وہ مغضوب ہے، جس کو نبی فرمائیں وہ مغضوب ہے۔ انہیں کہا نہیں، جس کے لیے نبی فیصلہ کرے بس وہی مغضوب ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا فرمان کیا؟ کمال تو یہ ہے مسلمانوں پر کہ کلمہ پڑھیں گے نبی کا، بات مانیں گے امت کی۔ جو آپ کا کہنا مانے گا، پارہ 3 سورہ 3 آیت 32، سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران۔ اس سورے میں کل 200 آیتیں ہیں۔ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں، حدیث سے پڑھتے ہیں، کچھ آپ اپنی بات نہیں کہتے ہیں، بھئی ہم اپنی بات کہنے کریں گے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اللہ اور اہل بیت کا کہنا نہیں مان رہے ہیں تو پھر کیا مانیں گے؟ تو یہ مغضوب غیر ایک پروردگار مجھے ان سے دور رکھ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو مغضوب ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ موضوع کے مطابق میری بات ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان سے دور رکھ۔ تو مغضوب کون ہے؟ مغضوب سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی توضیح کی ہے نبی اکرم، تشریح کی ہے نبی نے کہ مغضوب سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مغضوب سے مراد کیا ہے؟ نبی کا پہلی رات پڑھیں تو اس کے اندر سزا ہے، ایک بار نہیں 2 بار فرمایا نہیں کرنا۔ دیکھیے جب کسی کی اہمیت بیان کرنا ہوتی ہے تو ایک بار تو 2 بار کہا جاتا ہے۔ تو وہی نبی نے فرمایا کہ ملعون، پھر کیا کہا کہ مغضوب ملعون ہے وہ شخص، مغضوب ہے وہ شخص۔ بات میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے فرمایا دن میں یہ بات نہیں، رات میں تھوڑی کہتے کیا کہ مغضوب ہے وہ شخص جو میرے بھائی علی کی بلا سے انکار کرے۔ مغضوب سے مراد کیا ہے؟ منکر نبی۔ مغضوب ہے وہ شخص، مغضوب ہے یہ عربی ہے۔ ہماری زبان کیا ہے؟ ہماری زبان ہے اردو، ہماری زبان عربی تھوڑی۔ غیر مغضوب کے پروردگار مجھے ان سے دور رکھ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ بات بے شک سے کچھ کلام عربی میں، مگر چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے جیسے جاہل بھی ہوں گے، انہیں کا بات اپنی ہو مگر جب اردو میں لکھیں تو معنی اس کا وہی ہو۔ زبان بدلے مگر مقصد نہ بدلے۔
قرآن میں کہیں پر بے ہے نہیں، بے نہیں قرآن بے ہے، مگر پورے قرآن میں بے نہیں۔ بے کے نیچے کیا ہے؟ انہیں کہا بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ بے کے نیچے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ایک نقطہ تھا قرآن کے اندر، تین رکھے قرآن کے بعد۔ دیکھیے اگر کوئی شخص پہچاننے کے بعد، ایسا نہیں ہے سرکار امیر المومنین کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم کو نہیں جانتے، جانتے سب ہیں مگر مانتے نہیں، جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ سارا جھگڑا اسی بات پر ہے، اگر سب کے سب علی کی ولایت پر قائم ہو جاتے، یہی تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے آسمان کے رہنے والے سب کے سب علی کی ولایت پر متفق ہو گئے، اگر زمین کے بسنے والے بھی سب کے سب علی کی ولایت پر متفق ہو جاتے تو اللہ جہنم کو غرقی کیوں کرتا؟ جہنم کی خبر ہے ایسے دشمنوں کے لیے، اور اگر اللہ نے ولایت کر رہا ہے تو سرکار امیر المومنین کی ولایت کا قائم نہیں ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 82، اس کے اندر کیا حکم ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 82، اس کے اندر کیا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم کافرون۔ یعرفون نعمت اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونها واکثرهم کافرون۔ ثم مانے پھر کیوں؟ عربی زبان میں ثم کئی معنی پھر، یعرفون نعمت اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد انکار کرتے ہیں، ثم ینکرونها، اس کے بعد انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ، اکثر لوگ اس میں کافر ہیں۔ اب آپ سمجھے قرآن کی زبان میں اس کو بھی کافر کہا ہے کہ جو نعمت سے انکار کرے، جو نعمت سے انکار کرے، قرآن کی زبان میں وہ بھی کافر۔ اب یہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ منبر کوفہ پر سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں نحن ونعمت اللہ، ہم ہی ہیں اللہ کی نعمت۔ اگر اس سے انکار کیا تو نہیں۔ اب آئیے قرآن سے ہٹنا نہیں، ایک انچ قرآن سے نہیں ہٹنا۔ میں رات میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ایمان ہو، تو آپ اس کو کافر کیسے کہہ دیں؟ میں نے کہا اگر اللہ کافر کہہ دے تو آپ کیا کر دیں گے؟ کیا کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ نے کہا ہے؟ میں نے کہا تو ہم کہتے تھے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، میں نے کہا ہاں اس کو بھی اللہ نے چھوڑا نہیں، اللہ مولوی کی تو بات چھوڑی دی، بات ہے نبی کی۔ نبی سے بڑا کون ہے بھائی؟ وہ تو سردار انبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، ان کی نماز کیسی ہوگی؟ جماعت کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر ایک ہی قبول ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ مگر اللہ کو ایسی نماز بھی نہیں چاہیے ہے جس میں انکار ولایت ہو۔
وہ کہاں پر؟ میں نے کہا پارہ 29، پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 70، سورہ کا نام ہے سورہ مارج، پارہ 29 سورہ 70۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ حساب سے بتائیے کہ اگر کوئی کسی پیچھے نماز پڑھے، نہیں تو میں نے 16 سال کے پیچھے نماز پڑھی، اب تو میری نماز صحیح ہے، کوئی نہیں پڑھا ہو مگر رسول اللہ سے پڑھا تو نہیں ہو سکتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم، نبی اگر کوئی شخص نبی کے پیچھے نماز پڑھے، ایک وقت نہیں، ایک دن نہیں، ایک ہفتے نہیں، کم سے کم 26-27 دن تک اس نے نبی کے پیچھے باجماعت نماز پڑھی۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، نبی نے آخری تذکرے کے سفر اختیار کیا ہے، تو 22 فروری تھی اور ذیقعد کی 25 تھی، اور جب اعلان ولایت سرکار مولا متقیان ہوا ہے، تو 21 مارچ تھی اور ذیقعد کی 18 تھی، تو 25 ذیقعد سے لے کر 18 ذیقعد تک کم سے کم 22 دن ہو گئے، اور اگر انگریزی حساب سے پڑھیں گے تو 22 فروری سے لے کر 21 مارچ تک 29 دن ہو رہے ہیں۔ تو اتنے دن تک حارث نے، جس نے انکار ولایت کیا تھا، وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا یا نبی کو نماز پڑھا رہا تھا؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ اب آپ سمجھیں کہ جس نے نبی کے پیچھے نماز ایک وقت کی نہیں، ایک دن کی نہیں، ایک ہفتے کی نہیں، 22 دن کی نماز پڑھی نبی کے پیچھے، اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، کعبے پر ایمان، محمد پر ایمان، مگر انکار کس سے کیا تھا؟ کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا حاجی نہیں تھا؟ انہیں نمازی تھی، حاجی تھی، صحابی تھی، تو پتہ کیا تھی؟ یہ غلطی صرف اور صرف تھی۔ اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ نے کہا نمازیں پڑھو، میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھو، میں نے روزے رکھے، حج کا حج کام کا سب کرا، مگر یہ انکار ولایت سرکار امیر المومنین کی ولایت ہے، میرے حق سے نہیں اتر رہی۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو ایسی نماز چاہیے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ سورہ مارج، سائلہ سائل جزاب الباس، سوال کرنے والے سوال کیا عذاب کا، اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آج ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھنے تک کیا وہ روکا سکتے ہیں، یا کمال ہے آپ قرآن پڑھی نہیں، آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا، اس نے تو نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، مگر قرآن کا فرمان کیا ہے؟ سائلہ سائل جزاب الباس، سوال کرنے والے سوال کیا عذاب کا، اس کے بعد مطلب کیا ہے کہ للکافرین، جو کافروں کے لیے، آپ سمجھے قرآن کی زبان میں کافر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو انکار حدیث کرے،
یہ ہے بس ایک آخری بات، اس کے بعد کل سے آپ فرمائش کریں گے کہ اگر سرکار امیر المومنین کی بلا رضائے نہیں کوئی شخص، تو ایسے آدمی سے ملنا، ٹچ ہونا، اس سے جس کو اگر لگ جائے تو بھائی ہم اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، بات نہ پوچھے کیا مقصد ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایسے آدمی کا ہاتھ ہی نہیں لگنا چاہیے کہ جو امیر المومنین کی بلا رضائے نہ ہو. یہ بھیا آپ کیسے کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل ہونا کسی کی مفتی مولانا کو آ جائے کہا کہ صاحب انتخاب ہو گیا اور اس نے مسجد دی ہوا تھا، میں نے کچھ سن لیا تو فوری طور پر کہیے کہ دوسرے میں سے میت آپ پر بات ہے. یعنی اگر مسجد کو غسل نہیں ہوا ہے اور اگر کچھ بھول گیا تو دوسرے میں سے میت بات ہے، یہ مسئلہ شرعی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں، کیا جس کا انتقال ہوتا ہے کان غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کہیں کان میں رہتے ہیں. کیا آنکھیں غائب ہو جاتی ہیں؟ نہیں، کہیں ہوئی رہتی ہیں. کیا پاؤں غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کہیں ہوئی رہتی ہیں. کیا ہاتھ غائب ہو جاتا ہے؟ نہیں، کہیں چھپی رہتا ہے. تو جس سے کیا چیز نکلتی ہے؟ آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا، کان ہیں مگر سن نہیں سکتا، ہاتھ ہیں مگر ہلا نہیں سکتا، پاؤں ہیں مگر جنبش دے نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ سب کام روح کرتا ہے. دیکھ رہا تھا تو روح سے، سن رہا تھا تو روح سے، چل رہا تھا تو روح سے. اب یہ روح کیا ہے؟ روح کیا؟ توجہ، روح کیا ہے؟ آیت نہیں، وہ روایت نہیں، آیت نہیں. روح کیا ہے؟ روح کے لیے حکم قرآن کی ہے کہ میرے نبی جب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ روح نام ہے امر الہی کا. روح ہے کیا اس کی نماز میت پڑھا دوں؟ پھر پوچھا کہ کیا اس کی نماز میت پڑھا دوں؟ پڑھا دوں. جیسے ہی حضرت نے تکبیر فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہاں وہی میت، جیسے ہی زبان اندر سے نکلا جب حضرت نے نماز پڑھا دی اس نے کیا کہا کہ آج ہی آپ کو بیٹھ کے خبر ہے پڑھنے کے نیچے بھی گرا کیا کہیں گے؟ کہا میرا بیٹا زندہ ہے، اگر زندہ ہو تو اٹھا لیں، زندہ ہو تو اٹھا لیں. حضرت نے فرمایا کہ جب میری زبان کا لفظ میت آ گیا تو اب اس کے جسم میں روح ٹھہر نہیں سکتی. اس کا مطلب اگر روح نہیں ہے جس میں، یعنی امر نہیں ہے، روح کا نام ایک امر ہے، ایسے نہیں. اگر امر نہیں ہے ایسے کو چھو لیا، اگر امر نہیں ہے تو ایسے کو چھو لیا کیا ہے؟ غسل مسے میت واجب، غسل مسے میت واجب ہے. سبحان اللہ. روح کسے کہتے ہیں؟ امر. قرآن کی زبان میں میرے نبی آپ اسے کہہ دیے کہ روح نام ہے امر کا. اب یہ امر کیا ہے؟ ممبر کوفہ پہ چلیے، سرکار امیر المومنین کیا فرمانا ہے؟ نحن امر اللہ، ہم ہی تو ہیں اللہ کا امر، ہم ہی ہیں اللہ کا امر. اب آپ نے بات اور نہیں فرمائی. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جس دل میں علی نہ ہو وہ جلدی پھرتی لاش ہے.
یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے نبی سے دنیا بدل دی، بازی نہیں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ اللہ ہے قادر مطلق، قادر ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ قادر، جو چاہے وہ کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مگر دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، یہی کہ میرے سمجھ کر بابا تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کا قادر ہے۔ مگر مجھے نہیں، مگر بس آپ نے کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی قرآن سے بے شک اللہ ہر شے کا قادر ہے، مگر اب ایک کام تو قدرت انجام دے ہی نہیں سکتی، وہ کون سا ایسا کام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ ایک کام تو قدرت انجام دے ہی نہیں سکتی، اگر وہ کام اللہ انجام دے دے تو اللہ کی عدالت ثابت ہو جائے گی، پھر اللہ عادل نہیں رہے گا وہ، اور جو عادل نہ ہو سارا مسئلہ نہیں بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی دلیل ہمارے پاس ہے، ایسا نہیں خالی ہوا کے اندر بات ہے۔ اللہ بے شک ہر شے کا قادر ہے، جو چاہے کرے، مگر یہ کام تو قدرت انجام دے ہی نہیں سکتی، اگر وہ کام انجام دے دے اللہ تو اللہ عادل نہیں رہے گا، اگر وہ کام اللہ انجام دے دے تو اللہ عادل نہیں رہے گا۔ انہیں کا وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو اللہ اگر انجام دے تو اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی؟ میں نے کہا اللہ جو ہے وہ بغیر قدیر اب کسی امتی کے عمل کو لے نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، اب اللہ بغیر قدیر کسی امتی کے عمل کو لے نہیں سکتا۔ اگر بغیر قدیر اللہ کسی امتی کے عمل کو لے تو نبی کہیں گے نہیں مجھ سے تو تھیوریاں بدل دی۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ سرکار کی خلاف ہے، اور حکم بھی یہی ہے قرآن کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھیں وہ آپ کے کھاتے رہیں، نیک عمل کریں تو آپ کے کھاتے رہیں، روزہ رکھیں آپ کو آپ کے کھاتے کی دکھا جائے۔ مجھے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نمازیں ہم پڑھیں ہمارے کھاتے میں نہ رہیں، یہ کون سی روایت؟ میں نے روایت یہ بھی آئے گا، یہ بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ وہ کہاں پر؟ میں نے کہا سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5، پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 5 سورہ مائدہ۔ اس میں کیا ہے؟ اگر اللہ نے بالکل واضح طریقے سے بیان کیا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے بھی ایمان سے انکار کیا، فقط حبط اعمالہ، اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں کھاتے میں رہیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس نے چاہے نبی کے دور میں چاہے پتا کیا اس سے بحث نہیں، جس نے ایمان سے انکار کیا اس کا کوئی عمل اس کے کھاتے میں رہ نہیں سکتا۔ یہ ایمان کیا ہے؟ نبی فرمایا کہ کل ایمان جو ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جائے۔ جب نبی نے علی کی ذات کو ایمان کل کہہ دیا تو اب کہیں ایمان رہ نہیں گیا، سارا ایمان سمجھ کر علی کی ذات میں نبی کا کل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا کل۔ تو اللہ مسئلہ یہ ہے حکم قرآن حکم نبی۔ آج کلمہ تو سبھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں، اب یہ بات ہو رہا ہے کہ کلمہ کیسے نہیں پڑھتے تو کلمہ سمجھ کریں۔ آپ انصاف بتائیے کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ جیسے اللہ مفتی بتائیں کیسے نہیں کرنی، جیسے اللہ بتائے ویسے پڑھنا چاہیے۔ تو
قرآن میں تو حج مثبتہ کا تذکرہ ہے، نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی تذکرہ ہے، حج کا بھی ذکر ہے، کرنے کا بھی ذکر ہے، تو کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے بھائی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری مانیے، ہم تو کے ساتھ قرآن کو مانتے ہوتے بات اسلام میں بہتر سمجھنا ہو، قرآن خالی پڑھنا کافی نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنا، لعلکم تتقون، ذکر کرو، غور کرو، سوچو سمجھو، سارا مسئلہ تو یہی مسلمان یعنی قرآن نازل ہوا ہے رات میں، قرآن نازل ہوا ہے رات میں، اور غدیر کا اعلان ہوا ہے دن۔ سارے مسلمان یہ جو رات میں نازل ہوا اس کو رکھ ڈالا، اور جو دن میں واقع ہوا اسے بھول گئے، ایک اور صلوات پڑھ لیں، ہم نے بھی یہی سنا کہ بزرگ ہیں ان کو رات میں نہیں دکھائی دیتا، دشمن غدیر کو دن میں نہیں دکھائی دیتا۔ اپنا کام تو خالی بتا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، قرآن کی آیت آیت سنا، وما علینا الا البلاغ، میرے نبی سے خالی آپ پہنچا دیے، بات تو دیکھی نہیں، صرف خالی پہنچانا کام، منوانا کام نہیں، انہیں بتا دیتے کہ جانا کہ جس پر جو ہے تم گر جاؤ اور تکلیف ہو، سیدھا راستہ جو ہے سرکار ہے گرا۔ اللہ کا شکر ہے، دو ہی چیزیں ہیں، کیا ایک قدیم دوسرے کا نام کرنا، اور کل آپ کا سامنے کریں گے کہ سرکار کا گرا کیا ہے اور محمد کی گواہی کے لیے کیا علی کے بغیر محمد کی گواہی پوری ہو سکتی ہے؟ تو دو چیزیں ہمارے، ایک ہے قدیم، دوسرے کا نام کرنا۔ ہم نے صرف یہی کہا، شریف آدمی کی یہی پہچان کہ میں نے کہا حسین، ہاں اس نے کچھ لوگ ایسے بھی کیا شبے وقت ہے نا، آپ مانتے ہیں آج شبے شہادت حضرت امام رشید پورا خانوادہ اہل کریم کریم اللہ کی مخلوق کے ساتھ سے انسان کے بغیر ایک سنی جانور پر بحث کیا محمد کی عالم آخری مشہور واقعہ ہے، حضرت کو سامنے آبو بھی کہتے ہیں، سامنے آبو واقعہ ہے، آخری مانگ شکاری شکار کا کھیل کے شکار تو دلی میں اپنی زبان اگر دو دن ہوتے ہیں بچے کے لیے بغیر یہ لہذا کے لاتے آپ گاڑی سے اس کی ضمانت دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دور ملا جائیں، اس کے بعد ہم واپس اگر تو صحیح بات نہیں میں سرکار اگر یہ جنگل میں جانتا ہے دوبارہ واپس نہیں آئے، کہا نہیں میں کر رہا ہوں جب تک کہ بچوں کو دودھ پلا کے آئے گی اس وقت تک میں یہاں سے جاؤں گا، میں کہوں گا آپ اتنا ہے جانوروں کے ساتھ
میں جیسا کریں جناب حضور کی نشر سے ارشاد حاصل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ یہ مجھ سے کہا اور میں پانی ڈالا جاتا تھا تو یہ آدھا ادھر کر رہا ہے اور تو وہ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کہنے کے بعد نور کی کرسی پر شریف اشرف انسان تشریف فرما سے بڑا امام حسین کا امام حسین کا نفس نفیس خود تھے اور اپنے دست اقدس سے اس کو پانی دلائی کیونکہ ہم کیا سلسلہ چاہیے تھا
دل سے شکر گزار ہے اور وہ مجھے شکمت کی سارے ساتھ سے مقابلے مجلس شہادت امام اللہ پر ہے مولانا باقر مشرف صاحب کی ذات میں بیان کر رہے ہیں.